السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حکیم حافظ محمد اسکر النور دارالشفا ذیلی صدر گجرانوالہ یونیفیکیشن طبی فاؤنڈیشن پاکستان آپ سے مخاطب ہوں۔ آج میں آپ کو اس موسم کا پھل بتاؤں گا جس سے بہت سارے لوگوں کو فائدہ ہوگا۔ اللہ نے کوئی بھی مرض ایسا پیدا نہیں کیا جس کی شفا نہ اتاری ہو، اور ہم جب جیسے جیسے غور کرتے جاتے ہیں، جو موسم آتا ہے جس موسم کے اندر جو بیماری ہوتی ہے اسی کے حساب سے اللہ کریم نے اسی موسم کے اندر اس کا علاج یعنی پھل کی صورت کے اندر سبزیوں میں بھیجا ہوتا ہے۔ وہ آگے اب مریض کو پتہ ہے کہ اس نے کیا چیز استعمال کرنی ہے اور وہ طبیب بہتر سمجھ سکتا ہے۔ تو اس لیے آج کل گرمی کا بخار لوگوں کو بہت زیادہ ہوتا ہے، اور ملیریا کا بخار یعنی گرمی کے موسم کے اندر سردی لگنا شروع ہو جاتی ہے۔ اسی طرح لیور کا مسئلہ، جگر کا مسئلہ بن جاتا ہے، اسی وجہ سے جو ہے وہ مریضوں کو مسئلہ بن جاتا ہے، انتڑیوں کے اندر سوزش ہو جاتی ہے، اور اسی طرح کھانے کی نالی کے اندر جلن پیدا ہو جاتی ہے۔ اس وجہ سے بہت سارے معاملات بنتے ہیں۔ تو آج میں جو آپ کو پھل بتاؤں گا آپ وہ استعمال کریں گے تو انشاءاللہ سب سے پہلے گرمی کا جو آج کل بخار ہو رہا ہے، اور یہاں تک ہمارے پاس مریض آتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ پورا فیملی جو ہے وہ بخار کے اندر مبتلا ہے، بچے بھی بڑے بھی سارے کے سارے سب کو بخار چڑھا ہوا ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ حکیم صاحب مجھے بخار چڑھا ہے، اس کے بعد مجھے پسینہ اتنا زیادہ کثرت سے آ رہا ہے کہ میرا جو نا ہلنے کو بھی جی نہیں چاہتا، بس میرا دل کرتا ہے میں لیٹ جاؤں، اور اٹھنے کو جی نہیں چاہتا، یعنی ان کا بلڈ لو ہو جاتا ہے۔ جیسے جیسے وہ پسینہ زیادہ آئے گا تو نمکیات جسم سے خارج ہوں گے، اور اس وجہ سے مریض کے اندر ذوق پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح یہ جو ہے کہ ملیریا آج کل ہو جاتا ہے۔ ملیریا بھی اصل میں گرمی کے بخار کی ہی علامت ہے۔ اسی طرح یہ ٹائیفائڈ کا مسئلہ بن جاتا ہے، اور یہ بگڑ کر بہت سارے عمر کے حصے کے اندر انسان کو پریشان کرتا رہتا ہے۔ اور میں نے یہ جو ٹائیفائڈ کے بخار کے مریض دیکھے ہیں نا، تو وہ میرے پاس 3 ماہ 6 ماہ علاج کروا کے، کورس کروا کے، اور ڈرپ وغیرہ لگوا کے، بوتل لگوا کے آئے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جی اتنی دیر کا علاج کیا ہے، اس کے باوجود ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ اس کے مکمل جراثیم ختم نہیں ہوتے۔ تو اللہ کے فضل سے ہم سے جن مریضوں نے علاج کروایا، ہم نے جا کے ان کو کہا کہ آپ اسی ڈاکٹر صاحب کے پاس جائیں اور ان کو جا کر دوبارہ آپ اپنے ٹیسٹ کروائیں۔ جب وہ ٹیسٹ کرواتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی جراثیم بالکل ختم ہو گئے۔ تو وہ کہتے ہیں یہ کیسے ہو گیا، میں نے تو آپ کا 6 ماہ علاج کیا ہے، سال علاج کیا ہے، تو میرے پاس تو مکمل جراثیم ختم نہیں ہوئے۔ تو پھر وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے تو ہربل سے علاج کروایا ہے۔ تو پھر آگے بڑا عجیب سا معاملہ ہے۔ بہت سارے مریض ہمیں آگے بتاتے ہیں کہ جی پہلے ڈاکٹر صاحب بڑے خوش تھے، جب ہم نے ہربل کا نام لیا تو وہ کہتے ہیں نہیں جی وہ آپ بالکل اس طرح ہی ہیں۔ تو وہ مریضوں نے کئیوں نے یہ بھی کہا، انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب یہ پہلے ٹیسٹ بھی آپ کے ہی ہیں اور یہ ٹیسٹ بھی آپ نے کیا، آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ پہلے کی طرح ہی۔ تو اس طرح یعنی یہ بڑا عجیب سا مسئلہ ہے، مگر آپ یہ استعمال کریں انشاءاللہ اس سے آپ کو فائدہ ہوگا، اور آپ دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ میٹھے جو ہیں یہ بڑے بہترین پھل ہے۔ میٹھے کم از کم 6 روزانہ آپ دوپہر کے وقت کھائیں، اور ان کو کاٹ کے کالا نمک لگانا ہے آپ نے، اور ہو سکے تو کالی مرچ بھی ساتھ لگا لیں، اور کالا نمک لگا کے دوپہر کے ٹائم 6 میٹھے آپ کھائیں۔ انشاءاللہ اس سے آپ کا ٹائیفائڈ بھی ٹھیک ہو جائے گا، گرمی کا بخار بھی بہتر ہو جائے گا، اور ملیریا کا جو معاملہ ہے وہ بھی بہتر ہو جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، اور دعا میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حکیم حافظ محمد اسکر النور دارالشفا کاموں کی